السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ تعلیم الاسلام تیسرا حصہ میں ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملائکہ یا فرشتے۔ سوال، مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتے کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب، 4 مقرب فرشتے جن کے نام تعلیم الاسلام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہے۔ ان کے سوا اور فرشتے ہیں آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم۔ سوال، فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرب ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہے، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہے، اور بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہے، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں۔ فرسٹ والا، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سیکنڈ والا، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کے حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اسے سوال کرنے پر مقرر ہے۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ قبر میں سوالات پوچھنے والے فرشتے۔ چوتھا، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہے کہ دنیا میں پھرتے رہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کو صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروباروں پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال، یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے ایک کام کرتے ہیں؟
جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے۔ آج ہم لوگ فرشتوں کے بارے میں ڈیٹیل سے دوسرے حصے میں فرشتے، 4 مقرب فرشتے کون ہیں، صرف اتنا ہی جانیں۔ آج اس تیسرے حصے میں ہم فرشتوں کے کاموں کے بارے میں، فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ سب جانکاری ہم اس تیسرے حصے میں فرشتوں کے بارے میں جانیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔